یہ اس کہانی کا آغاز ہے جب نہ انسان تھے، نہ بستیاں، نہ شہر، اور نہ ہی دنیا میں زندگی کی رونق، صرف اللہ کی عظیم قدرت تھی۔ فرشتے تھے اور اس رب کا حکم تھا جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا جو زمین پر اس کی نمائندہ ہوگی۔ یہ داستان ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، چاند، سورج اور ستارے پیدا کیے۔ ہر چیز اللہ کے حکم سے وجود میں آئی۔ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے تھے، لیکن ابھی تک زمین پر انسان موجود نہیں تھا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مختلف مٹی جمع کی، کچھ نرم، کچھ سخت، کچھ سرخ، کچھ سیاہ اور کچھ سفید۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس مٹی سے ایک انسان کا جسم بنایا۔ یہ پہلا انسان تھا، حضرت آدم علیہ السلام۔ کچھ وقت تک حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بغیر روح کے موجود رہا۔ فرشتے حیرت سے اسے دیکھتے تھے۔ ابلیس بھی وہاں آیا۔ وہ جنات میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے دل میں تکبر پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی۔ جیسے ہی روح داخل ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ انسانیت کی ابتدا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، ایسا علم عطا فرمایا جو فرشتوں کے پاس نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے۔ تب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ اللہ نے انسان کو خاص علم اور عقل عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ احترام کا سجدہ تھا۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ وہ غرور سے بولا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہ تکبر تھا، اور یہی تکبر ابلیس کی تباہی کی وجہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ ابلیس نے کہا، اے اللہ، مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ تب ابلیس نے قسم کھائی، میں انسانوں کو بہکاؤں گا، انہیں سیدھے راستے سے دور لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ عطا فرمائی۔ جنت نہایت خوبصورت تھی۔ وہاں نہ غم تھا، نہ بیماری، نہ بھوک اور نہ ہی تھکن، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا کو دیکھا تو ان کے دل میں محبت اور سکون پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس خاص درخت کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں خوشی اور سکون سے رہنے لگے۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام
اور اماں ہوا سے شدید حسد کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ انہیں بھی جنت سے نکال دیا جائے۔ اس نے دھوکے سے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کیے۔ وہ کہنے لگا، کیا میں تمہیں ایسا درخت بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا نے پہلے اس کی بات پر دھیان نہ دیا، لیکن ابلیس مسلسل بہکاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے قسم کھا کر کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا اس درخت کے قریب چلے گئے۔ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے درخت کا پھل کھایا، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ان کے لباس اتر گئے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا فوراً اپنی غلطی مان گئے۔ انہوں نے عاجزی سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، لیکن اب وہ وقت آ چکا تھا کہ انسان زمین پر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہیں تمہارا ٹھکانہ ہوگا، وہیں تم زندگی گزارو گے اور وہیں تمہیں موت آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا زمین پر آ گئے۔ یہ دنیا جنت سے بہت مختلف تھی۔ یہاں گرمی بھی تھی، سردی بھی، بھوک بھی، مشقت بھی اور بہت سی آزمائشیں بھی تھیں۔ شروع میں وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک جگہ اترے اور اماں ہوا دوسری جگہ۔ وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے۔ آخر کار اللہ کے حکم سے دونوں عرفات کے میدان میں مل گئے۔ یہ ملاقات بہت جذباتی تھی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کے ہاں اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی۔ ان کے بیٹے اور بیٹیاں دنیا میں پھیلنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت سکھاتے تھے۔ وہ انہیں سچ بولنا سکھاتے، محنت کرنا اور نیکی کے راستے پر چلنا بھی سکھاتے تھے۔ وہ فرماتے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں کبھی مت آنا۔ انسانی زندگی آہستہ آہستہ زمین پر آباد ہونے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل نرم دل، نیک اور فرما بردار تھا، جبکہ قابیل کے دل میں غرور اور حسد پیدا ہو گیا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں نے قربانی پیش کی۔ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد تھیں۔ حابیل نے اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں پیش کی، جبکہ قابیل نے خراب چیز پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قابیل غصے اور حسد سے بھر گیا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے نرمی سے جواب دیا، اللہ صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ لیکن قابیل کے دل میں شیطان کا اثر بڑھ چکا تھا۔ ایک دن قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو اکیلا پا لیا۔ شیطان نے اسے بہکایا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ قتل کے بعد قابیل خوف زدہ ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا۔ کوا زمین کھود کر دوسرے مردہ کوے کو دفن کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر قابیل نے کہا، افسوس، میں تو ایک کوے جتنا بھی نہ بن سکا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس واقعے سے بہت غمگین ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو ہمیشہ اللہ کی عبادت اور نیکی کی تعلیم دیتے رہے۔ وہ انہیں سمجھاتے، دنیا ایک آزمائش ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ وہ لوگوں کو حسد، غرور اور شیطان سے بچنے کی نصیحت کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کو کھیتی باڑی، رہائش، لباس اور زندگی گزارنے کے طریقے بھی سکھاتے تھے۔ وہ زمین پر انسانیت
کے پہلے استاد تھے۔ اماں حوا علیہ السلام بہت صابر اور نیک خاتون تھیں۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہر مشکل میں صبر کیا۔ وہ اپنی اولاد کی تربیت محبت اور ایمان کے ساتھ کرتی تھیں۔ انہوں نے دنیا کی پہلی ماں ہونے کا عظیم اعزاز پایا۔ ان کی محبت، قربانی اور صبر آنے والی تمام ماؤں کے لیے مثال بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ اپنی اولاد کو خبردار کرتے۔ شیطان نے ہمیں جنت سے نکلوانے کی کوشش کی۔ وہ ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں غرور، حسد، لالچ اور گناہ پیدا کرتا ہے، لیکن جو اللہ کو یاد رکھے، نماز پڑھے اور سچائی پر قائم رہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت آدم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کے دین پر قائم رہنے کی نصیحت کی۔ وہ اکثر جنت کو یاد کرتے اور اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے۔ انہوں نے انسانوں کو سکھایا کہ غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ بہت مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا آخری وقت آ گیا۔ فرشتے ان کے پاس آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو آخری نصیحت کی، اللہ سے ڈرتے رہنا اور ہمیشہ اسی کی عبادت کرنا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فرشتوں نے انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور دفن کیا۔ یہ انسانیت کی تاریخ کا پہلا جنازہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا انسانیت کے ماں باپ ہیں۔ ہم سب انہی کی اولاد ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تکبر تباہی کی جڑ ہے۔ اللہ علم والوں کو بلند مقام دیتا ہے۔ صبر اور اللہ پر بھروسہ انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی داستان انسانیت کی پہلی داستان ہے۔ یہ صرف ماضی کی کہانی نہیں، بلکہ ہر انسان کے لیے ایک سبق ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے اور اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر انسان سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت دیکھی، آزمائش دیکھی، توبہ دیکھی اور زمین پر انسانیت کی بنیاد رکھی، اور اماں حوا علیہ السلام نے محبت، صبر اور ماں ہونے کی عظیم مثال قائم کی۔